بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ مالدار تھا، اور اس کی جو دولت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی تو وہ اتنا خوش نہیں ہو رہا تھا۔ اس پہ اس طرح ناخوشی کے اثرات رہنے لگ گئے، یعنی کہ پیسہ بڑھ رہا ہے لیکن وہ خوش نہیں ہو رہا، اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ تو اس نے اس سلسلے میں کئی ڈاکٹروں، حکیموں سے، طبیبوں سے، سائیکاٹرسٹ سے، ماہر نفسیات سے رابطہ کیا، لیکن اسے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے کہا کہ چلیں کسی اللہ کے نیک بندے سے رابطہ کرتے ہیں، کسی ولی اللہ سے، اللہ کے نیک بندے سے رابطہ کرتے ہیں، شاید کچھ بہتری آتی ہو۔ تو کسی بندے نے اسے بتایا کہ ایک اللہ کے نیک شخص ہیں وہاں، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو نا اس سے کافی اچھا محسوس ہوگا، آپ ان کے پاس جائیں۔ تو یہ چلے گئے صاحب ان پیر صاحب کے پاس، اللہ کے نیک بندے کے پاس۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس طرح کرنا کہ کل جوگرز پہن کے صبح اس ٹائم پہ فلاں جنگل کے باہر آپ آ جانا۔ جب صبح طے کردہ ٹائم کے مطابق وہاں پہ وہ پیر صاحب بھی کھڑے تھے، جوگرز پہن کے انتظار کر رہے تھے بندے کا۔ اوپر سے وہ بندہ بھی آ گیا جو سیٹھ صاحب تھے، بڑے مالدار آدمی تھے۔ تو سیٹھ صاحب کو لیا ان بابا جی نے، اور جنگل میں نا چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 کافی آگے گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ تو وہاں پہ نا بابا جی کو ایک پتھر نظر آیا، یہ اتنا کوئی 8-10 کلو کا پتھر ہوگا۔ تو بابا جی نے اس سیٹھ سے کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ اس پتھر کو اٹھا کے چل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں چل سکتا ہوں، یہ کوئی زیادہ وزنی بھی تو نہیں ہے، لیکن میں اٹھا لیتا ہوں۔ اچھا، تو وہ انہوں نے اٹھا لیا، سیٹھ صاحب نے پتھر اٹھا لیا۔ آپ دونوں جنگل میں چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، کافی آگے گئے ہیں تو دیکھا کہ جو سا ہے چہرے پہ سیٹھ صاحب کے تھکاوٹ کے اثرات، اور اس طرح ایک جیسے برا فیل ہو رہا ہوتا ہے بندے کو، اس طرح کے اثرات موجود تھے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس پتھر کو رکھ دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سیٹھ نے کہا ٹھیک ہے میں رکھ دیتا ہوں۔ تو سیٹھ نے پتھر سائیڈ پہ رکھ دیا، تو ایک لمبا سانس لیا، یعنی کہ شکر ادا کیا، جیسے کہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو پیر صاحب نے پوچھا سیٹھ صاحب، یہ پتھر رکھنے کے بعد آپ کو کوئی خوشی کا احساس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، کافی ہلکا پھلکا فیل کر رہا ہوں، کافی میرے مسلز ریلیکس ہو گئے ہیں، اس وزن کو لے کے کافی مشکل تھا میرے لیے چلنا، تو اس کو خوشی کا احساس بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی فیل ہو رہا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اچھا، تو یہ جو منفی خیالات ہوتے ہیں، یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، یہ بھی پتھروں کی طرح ہوتی ہیں جن کو لے کر ہم اٹھائے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ منفی تھاٹس جو انسی ہیں، یہ انسان کو تھکا دیتی ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی ایک لمبا سفر کی طرح ہے، لمبا سفر ہے ایک۔ تو اس میں جب آپ وزن اٹھا کے اس طرح کے پتھروں کو اٹھا کے پھریں گے تو آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں، بلا وجہ مقابلہ بھی ایک، یعنی کہ پتھر ہی ہے۔ کسی کے ساتھ حسد، یہ بھی ایک پتھر ہے۔ غیبت، یہ بھی ایک پتھر ہے۔ تو جوں ہم اس طرح کے پتھر اپنی، ان پیر صاحب نے کہا کہ زندگی میں اسے رکھتے جائیں گے، ہماری زندگی اتنی ہی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی کہ کسی سے غیبت ہے، حسد ہے، اور بغض وغیرہ ہیں، تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جن کو ہم زندگی میں ساتھ اٹھا کے چلیں گے تو یہ بھی جو ان سے ہم چل نہیں سکیں گے۔ بد اخلاقی ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر ہے، تو بد اخلاقی کے ساتھ بندہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس پتھر کو بھی ذرا سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ انا بھی ایک پتھر ہے، غرور بھی بہت پتھر ہے، میں ہی ہوں، یعنی کہ
بس اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھنا، تو اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا، اس میں غرور و تکبر کرنا، حسد کرنا، یہ سارے ایک پتھر ہیں۔ تو ان پتھروں کو اگر ہم رکھتے چلے جائیں گے تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہوتی چلی جائے گی، خوش ہوتے جائیں گے ہم، اور ہمیں خوشی کا احساس بھی ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ جو ان سے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پتھر ہے۔ تو ان پتھروں کا وزن بھی جو ان سے ہے کافی بندے کو تنگ کرتا ہے۔ تو گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو ان سے پتھر ہیں، اس طرح کے جو وزن ہے اس زندگی میں، کیونکہ ایک اندر کی آواز ہوتی ہے، ضمیر کی آواز جسے کہتے ہیں لوگ۔ تو جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اندر سے نا انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چور ہے، چوری کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ڈاکٹر ہے، مریض کو غلط دوائی دینے کے بعد یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ کوئی بھی رشوت خور ہے، وہ رشوت لینے کے بعد، یعنی کہ یہ پتھر ہے جو اس نے ریسیو کر لیا ہے، تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان پتھروں سے بچیں اور ان پتھروں کو سائڈ پہ رکھیں، تاکہ زندگی خوشگوار گزرے۔ نہ کہ ان پتھروں کو لے کے آپ زندگی کا لمبا سفر کریں گے تو اس سے سفر بھی ناخوشگوار گزرے گا اور آخرت بھی یقیناً خراب ہوگی۔ تو اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔